بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد عامر کی ریٹائرمنٹ کے بعد وقار یونس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس چیز میں وقار یونس صرف شامل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ مصباح الحق اور وقار یونس کا یہ گٹھ جوڑ پاکستان کرکٹ کے لیے کیسے تباہ کن ثابت ہوا، اور انہوں نے پچھلے تقریباً 10 سال سے مل کے پاکستان کرکٹ کو کون کون سے اہم نقصان پہنچائے اور کس کس کھلاڑی کا کیریئر داؤ پہ لگایا اور کس کھلاڑی کو ہمیشہ کے لیے کرکٹ سے دور کر دیا، اور کتنے اہم کھلاڑی جو پاکستان کرکٹ کھیلنے کے لیے بالکل تیار تھے اور پی سی بی کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھک گئے لیکن انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اس طرح پاکستان کرکٹ کا کیسے بیڑا غرق کیا گیا ان دو کھلاڑیوں کی طرف سے، یعنی وقار یونس اور مصباح الحق کی طرف سے۔ مصباح الحق کیپٹن بنے، وقار یونس کوچ بنے ان کے ساتھ، اور اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے کیسے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی تباہی کی، اس حوالے سے ایک مختصر اور مکمل رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی، وقار یونس کے حوالے سے میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے حوالے سے مجھے کچھ کہنا پڑے تو میں ان کے حوالے سے صرف 2 الفاظ کہوں گا۔ وقار یونس صرف ایک بہترین اور اچھے بالر تھے، بس۔ اس کے علاوہ وقار یونس اپنی زندگی میں نہ اچھے کیپٹن ثابت ہوئے اور اس کے بعد نہ ہی اچھے کوچ ثابت ہوئے، اور مینجمنٹ میں کسی بھی عہدے کے وہ قابل نہیں تھے جس کی اتنی ساری ذمہ داریاں انہیں دے دی گئیں۔ وقار یونس صرف ایک اچھے بالر تھے۔ اس کے بعد وقار یونس 2010 میں پاکستانی ٹیم کے کوچ بنے، تو اس وقت کا موجودہ سیٹ اپ، جو کہ انضمام الحق کی کپتانی کے بعد سے کچھ اہم کھلاڑی جن کا سیٹ اپ چلتا آ رہا تھا، انہیں وقار یونس نے کیسے ڈسٹرائے کیا، اور اس وقت کے موجودہ کھلاڑی کون کون سے اہم کھلاڑی وقار یونس کا شکار بنے۔ ان میں سب سے پہلے محمد یوسف جو کہ اپنے کیریئر کے اختتام پر تھے اور جنہیں اپنا کیریئر ایک بہت اچھے انداز کے ساتھ اختتام پذیر کرنا تھا، اس چیز کے لیے وہ بالکل تیار تھے اور ایک ورلڈ کلاس کھلاڑی کے طور پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہیں وقار یونس نے کیسے بیک فٹ پہ پھینکا اور کیسے ان کے کیریئر کے ساتھ ظلم کر کے محمد یوسف کو ہمیشہ کے لیے کرکٹ سے دور کر دیا۔ محمد یوسف نے اپنا لاسٹ ODI، اپنا لاسٹ ٹیسٹ اور T20 میچ 2010 میں کھیلا۔ اس کے بعد محمد یوسف کو مسلسل اگنور کیا گیا۔ محمد یوسف کو جو کہ کپتان بن کے آسٹریلیا کے دورے پہ گئے، انہیں کیسے گروپنگ کا شکار کر کے بیک فٹ پہ پھینکا، اور اس کے بعد آنے والا ورلڈ کپ 2011 جس کے لیے محمد یوسف بالکل فٹ تھے اور بالکل تیار تھے، ان کی جگہ کیسے ریپلیس کر کے مصباح الحق کو ٹیم کے بیٹنگ مڈل آرڈر میں اہم ذمہ داری جو کہ محمد یوسف کی بنتی تھی، وہ مصباح الحق جیسے اس وقت کے نیو کمر کھلاڑی کے حوالے کر دی گئی، جس کا نتیجہ بھی عوام نے سیمی فائنل کی صورت میں جو کہ انڈیا کے خلاف کھیلا گیا تھا اس میں بھگت لیا۔ محمد یوسف کو 2011 کے ورلڈ کپ اسکواڈ سے باہر کرنا محمد یوسف کے ساتھ نہ صرف بلکہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا، جس پہ کسی نے بھی آواز نہ اٹھائی، اور ان کی جگہ بھیج دیا گیا مصباح الحق کو، اور مصباح الحق نے جو اہم کارنامے سر انجام دیے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ مصباح الحق کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مصباح الحق صرف 2007 کے T20 فائنل کی وہ لاسٹ بال کھیلنے تک مصباح الحق ایک اچھے بیٹسمین تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے بعد مصباح الحق کنٹروورسی میں شامل ہو گئے اور اس وقت کے موجودہ سیٹ اپ کے خلاف انہوں نے اپنی مہم شروع کر دی جو کہ آج تک جاری ہے، اور مینجمنٹ کے اہم عہدیداروں سے مل کر
وقار یونس اور مصباح الحق نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیے، جس میں اس وقت کے موجودہ آل راؤنڈر محمد حفیظ کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ محمد یوسف کو انہوں نے مسلسل باہر بٹھا کے مسلسل اگنور کر کے آج 4-5 سال کے بعد جو کہ محمد یوسف کے اہم سال تھے وہ انہوں نے ضائع کر دیے، جس کا نتیجہ عوام کے سامنے ہے، کیونکہ اس وقت محمد یوسف اپنی پیک پر تھے، تجربہ کی ایک اہم اور بہترین مثال بنے ہوئے تھے، جس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اور اس وقت کے آنے والے نئے کھلاڑیوں کو محمد یوسف کے ساتھ 3 سے 4 سال تک کھلانا تھا، جو کہ وقار یونس اور مصباح الحق نے نہ ہونے دیا، جیسا کہ آئے اسد شفیق، اظہر علی اور اس وقت عمر امین پاکستان کرکٹ کھیلنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور یہ کھلاڑی اگر محمد یوسف جیسے اہم کھلاڑیوں کے ساتھ 3 سے 4 سال کھیل جاتے تو آج پاکستان کا اہم سرمایہ بھی یہ ثابت ہو سکتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھی اور اس چیز کا فائدہ پاکستان کو نہ ہونے دیا اور محمد یوسف کو نکال باہر پھینکا۔ اس کے بعد ان کا اگلا شکار تھا عبدالرزاق۔ عبدالرزاق کے ساتھ بھی انہوں نے وہی سلوک کیا۔ عبدالرزاق 2011 کا ورلڈ کپ تو کھیل گئے، لیکن اس کے بعد اس کے تجربے سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جو کہ اس وقت کی ذمہ داری اور ضرورت تھی۔ چلے مان لیتے ہیں کہ ان کی نظر میں عبدالرزاق اس وقت ایکسپائر ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنی کافی کرکٹ کھیل چکی تھی اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ آگے چلے۔ اب آتے ہیں ایک اہم پوائنٹ کی طرف کہ اگر اس وقت عبدالرزاق اس قابل نہیں تھے کہ وہ زیادہ دیر پاکستان کرکٹ کی نمائندگی کر سکے، تو آپ کی فیوچر پلاننگ کیا تھی؟ کیسے آپ نے عبدالرزاق کو پیچھے کرنا تھا؟ کس کھلاڑی کو ان کے ساتھ ریپلیس کرنا تھا؟ جس کھلاڑی کو آپ نے ان کے ساتھ ریپلیس کرنا تھا وہ بھی آپ کی نظروں کو ایک پل نہ بھایا۔ اس کو عبدالرزاق کے ساتھ اگر 2 سے 3 سال دے دیے جاتے اور اس کو بھی اہم اور اچھی طرح مواقع فراہم کیے جاتے تو آج ہم عبدالرزاق کی کمی کو اس طرح محسوس نہ کر رہے ہوتے، لیکن آپ لوگوں نے اس وقت بھی ظلم کی انتہا کر دی۔ عبدالرزاق کو تو آپ نے باہر کیا ہی کیا، لیکن اس وقت کے موجودہ اور بہترین اور تیار آل راؤنڈر حماد اعظم، جو کہ 2010 میں T20 ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا حصہ بھی بنے اور شاہد افریدی کی ہی قیادت میں 2011 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے بھی پاکستان اسکواڈ کا حصہ تھے۔ اس کے بعد شاہد افریدی کو بھی کپتانی سے ہٹا دیا گیا اور اس وقت ذمہ دار تھے وقار یونس، جو کہ پاکستانی ٹیم کے کوچ بنے۔ ان لوگوں نے اس کے بعد حماد اعظم، جو کہ بالکل پاکستان کے لیے ایک تیار آل راؤنڈر تھا، اس لوگوں کو انہوں نے مواقع فراہم کرنے کے بجائے اس کے خلاف بھی منفی پروپیگنڈے شروع کر دیے اور حماد اعظم ابھرتے ہوئے نوجوان سٹار کھلاڑی کو ان لوگوں نے مد نظر کرنا شروع کر دیا اور 1-2 سیریز میں موقع دیا بھی گیا، لیکن نہ ایک آل راؤنڈر کی طرح بلکہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے حماد اعظم کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا اور ان کی بیٹنگ آرڈر میں اس طرح تبدیلی کر کے ان کو نظر انداز کیا گیا کہ حماد اعظم جو کہ بیٹنگ کرنے کے لیے آتے تھے 45 اوورز میں، 47 اوورز میں، جبکہ ایسے کھلاڑیوں کو موقع دینے کے لیے اوپر لانا پڑتا ہے، ٹیم میں اہم کھلاڑی کے طور پہ کھلانا پڑتا ہے، لیکن ان لوگوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا اور حماد اعظم کو اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے 1-2 سیریز کے بعد بالکل ہی بیک فٹ پہ پھینک دیا اور حماد اعظم آج 10 سال ہو چکے ہیں اس نوجوان کھلاڑی کو کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ حماد اعظم تیار کھلاڑی تھا اور اس کھلاڑی کا بھی ان لوگوں نے کیریئر تباہ کر دیا اور حماد اعظم کو آگے بالکل بھی نہیں بڑھنے دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر مصباح الحق پاکستان ٹیم کے کیپٹن بن گئے اور وقار یونس پاکستان ٹیم کے کوچ تھے اور ان 2 لوگوں نے مسلسل 2011 کے ورلڈ کپ سے لے کر 2015 کے ورلڈ کپ
4 साल तक मुसलसल इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को संभाला और कई अहम खिलाड़ी आए जो कि पीछे से बिल्कुल पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हो के आते थे। टैलेंट से भरपूर खिलाड़ी जिनमें उमर अकमल, अहमद शहजाद, नासिर जमशेद, सुहेब मकसूद, अनवर अली, आमिर यमीन, हसन मोहसिन, जुनैद खान, सुहेल तनवीर और इस तरह एक लंबी फहरिस्त है खिलाड़ियों की, जिन खिलाड़ियों के साथ इन्होंने नारवा सलूक करके पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखा। और मुसलसल 4 साल तक भाग दौड़ संभालने के बाद जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले कप्तान वकार यूनुस का एक ऐसा बयान आ जाता है जिससे अगर देखा जाए तो इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। 4 साल तक मुसलसल आप अपनी मन मर्जियाँ करते रहे और वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले आप लोगों ने कह दिया कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं हैं, हमारी टीम वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं कर सकेगी। एज ए कोच आप ये बयान दे रहे हैं, आप में शर्म होती तो आपको डूब मरना चाहिए कि मुसलसल 4 साल आपने अपनी मन मर्जियाँ की, टीम को संभाले रखा, किसी खिलाड़ी को आगे नहीं आने दिया, अपनी मर्जी से खिलाड़ियों को खिलाते रहे और उसके बाद जब बारी आती है वर्ल्ड कप की तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जा रहे हैं तो आपके पास एक टीम है ही नहीं। उस वक्त स्क्वाड में कई ऐसे खिलाड़ी थे, बल्कि सारा स्क्वाड ही ऐसा था जो कि 2015 के वर्ल्ड कप में खेल रहा था, लेकिन वो सारे अपनी अपनी जगह बनाने के लिए कम बैक कर रहे थे उस वर्ल्ड कप में। ऐसी सूरत हाल आप लोगों ने तैयार कर दी थी। इस तरह इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया।